إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما لا بقیۃ اللہ العظم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. عزیز طلبہ و طالبات، خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، قرآن کریم کو، اس لیے نازل کیا ہے کہ لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ تبیین فرمائیں، اس کی وضاحت فرمائیں کہ جو احکام ہم نے ان کی طرف نازل کیے ہیں، شاید یہ آپ کی بیان کرنے کی وجہ سے، آپ کی تبیین کی وجہ سے اس میں غور و فکر کرنے لگیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم غور و فکر اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی ہم زبان سے آشنا ہوں، اور قرآن کریم کی زبان سے آشنا ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی قواعد اور اس کی گرامر سے واقف ہوں، اور اسی مقصد کو طے کرنے کے لیے ہم نے، تاکہ ہم قرآن کریم کی عربی گرامر جان سکیں، جسے صرف و نحو کہا جاتا ہے، جامع المقدمات کتاب کا انتخاب کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم اس وقت آپ کی خدمت میں امثلہ اور شرح امثلہ، کتاب الامثلہ اور کتاب شرح امثلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کلام عرب میں کتاب الامثلہ کا مطلب ہے مثالوں والی کتاب، اور کتاب شرح امثلہ یعنی اس کتاب کی ایک شرح بھی بیان کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تو سب سے پہلی اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مصدر کلام کی بنیاد ہوتا ہے. مصدر کلام کی بنیاد ہے، اصل کلام ہے، کلام کی جڑ مانا جاتا ہے. اس لیے کہ اور اسی مصدر سے فعل کی مختلف صورتیں نکلتی ہیں، 9 صورتیں نکلتی ہیں. کون کون سی مثال کے طور پہ جو مصدر سے صورتیں نکلتی ہیں؟ نمبر 1 ماضی، اسی طرح سے مضارع، اور اس میں فاعل، اس میں مفعول، امر، نہی، جہد، نفی اور استفہام. یہ 9 صورتیں ہیں جو مصدر سے نکلتی ہیں. لہٰذا سب سے پہلے اگر ہم ان 9 صورتوں کو یاد کر لیں اور ان کے صیغوں کو یاد کر لیں تو ہم قرآن کریم کے اندر اس سے ملتے جلتے صیغے بہت آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں. ہمیں یہاں پر یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا صیغے بنانے کے عنوان سے اور صیغوں کی شناخت سے پہلے کہ خود مصدر کسے کہا جاتا ہے. مصدر کہ جس سے افعال مختلفہ نکلتے ہیں، مثال کے طور پہ ماضی، مستقبل، اس میں فاعل، مفعول، یہ جو صورتیں نکل رہی ہیں، خود مصدر کی کیا تعریف ہے؟ مصدر لغت میں کہتے ہیں اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف مویشی جو ہوتے ہیں جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ بکری وغیرہ واپس پلٹتے ہیں، بس واپس پلٹنے کی جگہ کو مصدر کہا جاتا ہے لغت میں. اور اصطلاح میں مصدر کی تعریف ہے المصدر ما یصدر عنہ الفعل او شبہہ. المصدر ما یصدر عنہ الفعل او شبہہ. مصدر وہ چیز ہے کہ جس سے
کوئی فعل یا شبہ فعل صادر ہوتا ہے۔ فعل کی مثال کہ جو مصدر سے نکلتا ہے، جیسے الضرب، یہ مصدر ہے، الضرب مصدر ہے۔ جب ہم اس سے فعل نکالتے ہیں، ماضی فعل نکالتے ہیں، جیسے الضرب سے ضربا ماضی بنا، اور ضاربن یہ شبہ فعل ہے، یعنی اس میں فاعل ایک شخص مارنے والا، اس میں فاعل بھی اسی سے مصدر سے نکلتا ہے۔ خوب، اس کے بعد ہم نے کہا کہ مصدر کلام کی اصل ہے، اصل کلام ہے۔ اصل سے کیا مراد ہے؟ اصل لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کی بیخ کو اور کسی چیز کی جڑ کو اصل کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں اصل کی تعریف ہے الاصل ما یبنى علیہ شیء غیرہ۔ اس اصل اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس پر کسی دوسری چیز کی بنا رکھی جائے، تعمیر کی جائے کوئی چیز، بس یہ اصل کی اصطلاحی تعریف ہے کہ اصل در حقیقت اس بنیاد کو کہا جاتا ہے کہ جس پر کوئی چیز تعمیر کی جاتی ہے۔ بس مصدر کو مصدر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پورے کلام کی تعمیر اور عمارت اسی مصدر کے اوپر، الضرب کے اوپر قائم ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ جیسے الضرب جو ہے اسی سے ضربہ بنا ہے، پھر یضربو، پھر ضاربون، پھر مضروب، یہ سب مصدر ان کی بنیاد تھا، اس لیے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اور اصل اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی کلام کی بنیاد ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ مصدر کلام کی اصل اور اساس اور بنیاد ہے۔ کلام سے کیا مراد ہے؟ کلام لغت میں دراصل کچھ کہنے کو کہتے ہیں، بات کرنے کو کلام کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں الکلام ما افاد المستمع فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا، یعنی کلام اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو سننے والے کو، مستمع کو مکمل فائدہ پہنچائے، کہ جس کے بعد پھر اس کا خاموش رہنا صحیح ہو، یصح السکوت علیہا، کہ جس کے بعد وہ گفتگو سننے کے بعد، وہ کلام سننے کے بعد، وہ بات سننے کے بعد اس کا خاموش رہنا صحیح ہو۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہ پورا کلام ہے، لیکن اگر ہم کہہ دیں زید، تو آپ دیکھیں گے سامنے والا مستمع جو ہے، سننے والا، وہ فوراً یہ سوال کرے گا کہ زید کیا مطلب، زید کو کیا ہوا؟ تو دیکھیں اس کو، وہ اپنی خاموشی کو برقرار نہیں رکھ سکا، وہ فوراً اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور وہ آپ سے سوال کر دیتا ہے کہ کیا ہوا زید کو۔ لیکن اگر آپ جب یہ کہتے ہیں زید قائمون، زید کھڑا ہے، تو اب سننے والا آپ کی بات سن کر خاموش رہتا ہے، اسے کہتے ہیں کلام۔ یعنی الکلام ما افاد المستمع فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا، کلام وہ چیز ہے کہ جو مستمع کو، سننے والے کو فائدہ پہنچائے، مکمل فائدہ، کہ جس کے بعد اس کا خاموش رہنا صحیح ہو، اسے کلام کہتے ہیں۔ ہم نے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یہ بتایا ہے کہ مصدر سے 9 صورتیں نکلتی ہیں۔ اب دیکھیں ماضی کی کیا تعریف ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ ماضی، سب سے پہلے ماضی بنا اس سے، ماضی، مستقبل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، امر، نہی، جہد، نفی اور استفہام۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی لغت میں گزرے ہوئے کو کہتے ہیں،
اور اصطلاح میں الماضی ما مضى وقتہ ولزم اجلہ، ماضی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا وقت گزر گیا ہو، ولزم اجلہ، اور جس کا زمان ختم ہو چکا ہو، جس کا زمانہ ختم ہو چکا ہو، اس کی اجل واقع ہو جائے، یعنی اب اس کا زمانہ گزر چکا ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اسے کہتے ہیں ماضی۔ الماضی ما مضى وقتہ ولزم اجلہ، ماضی وہ ہے کہ جس کا زمانہ گزر جائے اور اس کا وقت ختم ہو چکا ہو، اسے ماضی کہتے ہیں۔ جیسے الضرب سے ضربہ، ضربہ کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا ماضی ترجمہ کریں گے، یعنی اس ایک شخص نے مارا۔ اب دیکھیے، جب ہم نے کہا کہ اس ایک شخص نے مارا، یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی مارنے کا وقت گزر چکا ہے، یہ جو فعل ہے مارنے کا یہ تمام ہو چکا ہے اور اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یعنی جب ہم نے کہا کہ اس شخص نے مارا، ضربہ، یعنی اس شخص کا فعل ختم ہو چکا ہے، اسے کہتے ہیں ماضی۔ پھر ہے مستقبل۔ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ مستقبل آئندہ کو کہتے ہیں، آنے والے کو۔ لیکن اصطلاح میں اس کی کیا تعریف ہے؟ اصطلاح میں اس کی تعریف ہے المستقبل ما ينتظر وقوعه ولم يقع۔ مستقبل وہ ہے کہ جس کے واقع ہونے کا انتظار کیا جائے اور وہ ابھی واقع نہ ہوا ہو، اسے مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے یضربو، الضرب سے جیسے یضربو ہے، ضربہ ماضی اور پھر مستقبل یضربو، وہ ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا۔ جب ہم نے کہا کہ یضربو یعنی وہ ایک شخص مارے گا، تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ مارنے کا عمل واقع نہیں ہوا، یہ ابھی واقع ہوگا، اسے کہتے ہیں مستقبل۔ المستقبل ما ينتظر وقوعه ولم يقع، یعنی مستقبل وہ ہے کہ جس کے واقع ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے اور وہ ابھی واقع نہ ہوا ہو، اسے کہتے ہیں مستقبل۔ اسی طرح پھر ہم اس میں فاعل کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں۔ اس میں فاعل کسے کہا جاتا ہے؟ فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں الفاعل ما صدر عنہ الفعل، فاعل وہ ہے کہ جس سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے۔ الفاعل ما صدر عنہ الفعل، کہ جس سے کوئی فعل صادر ہو اسے اس میں فاعل کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضاربن، جب ہم نے کہا ضاربن یعنی ایک شخص مارنے والا، تو دیکھیں یہ مارنے والے پر دلالت کرتا ہے یہ لفظ ضارب، اسے کہتے ہیں فاعل۔ اور اس میں مفعول کسے کہا جاتا ہے؟ مفعول کہتے ہیں لغت میں کہ جس پر کام کا اثر ہو، جو کام انجام دیا جائے اسے مفعول کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اس کی تعریف ہے المفعول ما وقع علیہ الفعل، مفعول وہ ہے کہ جس پر فعل واقع ہوتا ہے، جس پر فعل کا اثر ظاہر ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے مضروبن، مضروبن کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک شخص مار کھایا ہوا، ایک شخص پٹا ہوا، یہ ہے اس میں مفعول۔ پھر ہے امر۔ امر کی تعریف کیا ہے؟ امر لغت میں فرمانے کو کہتے ہیں، حکم دینے کو امر کہتے ہیں، اور اصطلاح میں کسے کہا جاتا ہے؟ الامر طلب الفعل ممن ہوا دونہ علی سبیل الاستعلاء۔ امر، الامر طلب الفعل،
فعل کے طلب کرنے کو کہتے ہیں. کس سے؟ ممن دونہ، دوسرے سے کہ جو رتبے میں کم ہے. علی سبیل الاستعلاء، بلند مرتبے ہونے کے ناطے کم مرتبہ سے کسی فعل کے تقاضا کو، کسی فعل کا حکم دینے کو امر کہا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی بلند مرتبہ کم مرتبہ کو کسی فعل کے کرنے کا حکم دے تو اسے امر کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہا جائے اضرب. اضرب کا کیا مطلب ہے؟ تو مار، تم مارو، تم مارو یا تو مار. یہ بلند مرتبہ اپنے کم مرتبہ سے تقاضا کرتا ہے فعل کا، یعنی مارنے کا حکم دیا جائے تو اسے فعل امر کہتے ہیں. البتہ یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ امر ہمیشہ بلند مقام والا چھوٹے مقام والے کو دے سکتا ہے. کم مرتبہ بلند مرتبے کو امر نہیں کر سکتا، اسے امر نہیں کہا جاتا ہے. امر کی تعریف یہی ہے کہ بلند مرتبہ کم مرتبہ سے جب فعل کا تقاضا کرتا ہے تو اسے امر کہتے ہیں. اس کے بعد ہے پھر نہی. نہی کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کام کے روکنے کو نہی کہتے ہیں. اور اصطلاح میں النہی طلب و ترک الفعل ممن ہوا دونہ علی سبیل الاستعلاء. یہ بالکل امر کے اپوزٹ ہے حکم کے اعتبار سے. کیا مطلب ہوا نہی کا؟ نہی کا مطلب یہ ہے کہ النہی طلب و ترک الفعل، وہاں امر میں فعل کا حکم دینا تھا، یہاں فعل سے روکنے کو امر نہی کہا جاتا ہے. جب آپ بلند مرتبہ کم مرتبہ کو کسی فعل سے روکنے کا حکم دے، رکنے کا حکم دے تو اسے نہی کہا جاتا ہے. جیسے کہا جائے کہ لا تضرب، تم یہ کام مت کرو. لا تضرب، تو مت مار، تم مت مارو. تو آپ دیکھیں نہی کے اندر بھی یہی شرط پائی جاتی ہے کہ علی سبیل الاستعلاء، کہ جو بلند مرتبہ ہے وہ کم مرتبہ کو حکم دیتا ہے رکنے کا، ترک فعل کا. پس جب ترک فعل کا حکم دیا جائے تو اسے نہی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ہے جہد. جہد کس فعل کو کہا جاتا ہے؟ جہد اصل میں لغت میں انکار کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں الجہد هو الاخبار بعدم وقوع الفعل فی الزمان الماضی بلفظ المستقبل. یہ جہد کی تعریف ہے. دوبارہ سنیں، الجہد هو الاخبار، جہد خبر دینے کو کہتے ہیں. کس بات کی؟ بعدم وقوع الفعل، فعل کے واقع نہ ہونے کی. فی الزمان الماضی، کہ زمان ماضی میں یہ فعل واقع نہیں ہوا ہے. بلفظ المستقبل، لفظ مستقبل کے ذریعے. پس مطلب یہ ہوا کہ اگر لفظ مستقبل کا استعمال کیا جائے، صیغہ مستقبل کا استعمال کیا جائے، اور دلالت معنی جو ہیں اس کے ماضی ہوں، ماضی میں انکار کرنے کو کہا جائے، نفی کرنے کو کہا جائے، تو اسے جہد کہا جاتا ہے. مثال سے سمجھیے کہ لم تضرب، تو نے نہیں مارا. لم یضرب، اس نے نہیں مارا. لم یضرب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یضرب صیغہ مستقبل کا ہے، یہاں پر لم لگا ہوا ہے. جب لم یضرب کہا ہم نے تو فعل صیغہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ مستقبل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے.
لیکن جب اس کے معنی بیان ہوتے ہیں، معنی نکلتے ہیں، تو ماضی میں کسی فعل کے انکار کرنے کو کہا جاتا ہے، نفی کرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ فعل مستقبل میں انجام نہیں پایا۔ لم یضرب یعنی اس ایک شخص نے نہیں مارا۔ جہد کا ترجمہ اس انداز سے کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تعریف پر، نفی کی تعریف۔ نفی کسے کہتے ہیں؟ نفی لغت میں برطرف کرنے کو کہا جاتا ہے اور نفی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جہد کی طرح۔ جہد میں ماضی میں نفی کی جاتی ہے، لیکن جب مستقبل میں نفی کی جائے تو اسے نفی کہتے ہیں۔ بس اور اصطلاح میں اس کی تعریف اس طرح سے ہے کہ النفی هو الاخبار بعدم وقوع الفعل فی الزمان المستقبل باللفظ المستقبل۔ مستقبل میں نفی اس بات کو کہا جاتا ہے، اس خبر دینے کو کہا جاتا ہے کہ فعل واقع نہیں ہوا، فعل واقع نہیں ہو رہا ہے۔ کب؟ مستقبل میں، یعنی یہ فعل واقع نہیں ہوگا مستقبل میں، لیکن یہاں پہ لفظ بھی مستقبل ہے، یعنی لفظ مستقبل کے ذریعے جب مستقبل میں خبر کی نفی کی جائے تو اسے فعل نفی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے استفہام۔ فعل استفہام کسے کہتے ہیں؟ لغت میں استفہام طلب فہم کو کہتے ہیں، کسی بات کے سمجھنے کو استفہام کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں جب ہم کہتے ہیں تو اصطلاح میں تعریف اس کی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ الاستفہام ہوا طلب المتکلم من المخاطب فہم الفعل۔ استفہام متکلم کا مخاطب سے طلب فہم کرنا ہے، کسی فعل کے سمجھنے کے تقاضے کو استفہام کہا جاتا ہے۔ الاستفہام ہوا طلب المتکلم من المخاطب فہم الفعل۔ متکلم کا مخاطب سے کسی فعل کے سمجھنے کے تقاضے کو استفہام کہا جاتا ہے۔ جیسے جب ہم یہ کہتے ہیں حل یضربو، کیا مطلب ہوگا؟ کیا اس شخص نے، کیا وہ شخص مارتا ہے یا مارے گا؟ حل یضربو، کیا وہ شخص مارے گا؟ حل تضربو، کیا تم مارتے ہو؟ حل تضربو، کیا تم مارو گے؟ تو یہ اس طریقے سے استفہام پہ دلالت کرتا ہے۔ بس عزیز طلب و طالبات، ہم نے یہاں پر ابھی تک اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ مصدر کلام کی بنیاد ہے، اصل ہے۔ مصدر ہی وہ چیز ہے کہ جس سے مختلف 9 صورتیں نکلتی ہیں: ماضی، مستقبل، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نہی، جہد، نفی اور استفہام۔ ہم نے ان کی تعریفیں بھی بیان کر دی ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ماضی کے کیا معنی ہیں، مستقبل کے کیا معنی ہیں، ان کے معنی بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ اب مرحلہ وار ان کو ہم یاد کریں گے کہ ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ان 14 صیغوں کو یاد کرنے کے لیے کس طرح سے آسان طریقہ اختیار کیا جائے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں اور ماضی ان کو بہت آسان طریقہ ہے انہیں یاد کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ جو 5 انگلیاں بنائی ہیں، ان کے ذریعے ہم بہت آسانی کے ساتھ ان 14 صیغوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، اس میں سے 6 غائب کے ہیں اور 6 مخاطب کے ہیں۔ یہ جو 6 غائب کے ہیں، جو ہماری کن کی انگلی ہے اس کے برابر انگوٹھی والی انگلی ہے، یہ 6 غائب کے ہیں، اور یہ 6 شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، یہ حاضر کے صیغے ہیں۔ 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ دیکھیں 14 پورے ہیں ہمارے ہاتھوں میں،
انگلیوں میں 12 اور انگوٹھے میں 2 پورے، تو 12 صیغے یہ ہیں اور 2 یہ ہیں، تو 6 جو غائب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے، اسی طرح سے کہ جو 6 حاضر کے ہیں ان میں سے 3 مذکر ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں، لیکن جو متکلم ہیں ان میں 2 ہی صیغے ہیں، اس میں مذکر مؤنث میں فرق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو غائب کے 6 صیغے ہیں اس میں سے 3 مذکر، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، جو مؤنث کے 3 صیغے ہیں وہ یہ ہیں، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اب جو 6 حاضر کے صیغے ہیں ان میں سے بھی 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں، جو 3 مذکر کے ہیں ضربتا، ضربتما، ضربتم، اور جو مؤنث کے ہیں ضربتی، ضربتما، ضربتنا۔ یہ 6 مؤنث کے حاضر کے صیغوں میں سے 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، اور جو متکلم کے صیغے ہیں ضربتو، ضربنا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں اس میں بہت آسانی کے ذریعے آپ ہاتھ کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ پہلا پوروا ہے یہ واحد کا صیغہ ہے سب، یعنی جب ہم کہیں گے ضربا اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے، اور جو بیچ کا پوروا ہے، یہ جو بیچ والا حصہ ہے یہ تثنیہ کا صیغہ بنے گا، ضربا یعنی ان 2 مردوں نے مارا، اور یہ جو نیچے کے جو ہماری ہتھیلی کے ساتھ اٹیچ ہیں پورے، یہ جمع کے صیغے ہیں۔ جب ہم نے کہا ضربو یعنی ان سب مردوں نے مارا، پس واحد، تثنیہ، جمع، ضربا اس ایک مرد نے مارا، ضربا ان 2 مردوں نے مارا، ضربو ان سب مردوں نے مارا، ضربت اس ایک عورت نے مارا، ضربتا ان 2 عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا، ضربتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ضربتا تو ایک مرد نے مارا، ضربتما تم 2 مردوں نے مارا، ضربتم تم سب مردوں نے مارا۔ آپ نے دیکھا واحد، تثنیہ، جمع۔ اسی طرح سے مؤنث کے جو 3 صیغے ہیں واحد، تثنیہ، جمع، اس میں بھی آپ دیکھیں ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم 2 عورتوں نے مارا، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا، واحد، تثنیہ، جمع۔ اب اس کے بعد آئیے آپ متکلم کے صیغوں پہ۔ متکلم کے صیغوں میں کس طریقے سے ہے؟ جب ہم نے کہا ضربتو یعنی میں نے مارا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا، ضربتو۔ پھر اس کے بعد ضربنا یعنی ہم نے مارا، چاہے مذکر ہوں، مرد ہوں، چاہے مؤنث ہوں، تو ضربنا ہم نے مارا۔ اس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ آپ نے ان صیغوں کی پہچان کر لی ہے۔ یہ 14 کے 14 صیغے ہماری بنیاد کو مضبوط کرنے میں اساسی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزیز امید کی جاتی ہے کہ آپ یہ 14 کے 14 صیغے یاد کر لیں گے، اور اس کے بعد والے مرحلے میں ہم آپ کو انشاءاللہ ماضی کے بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم